قدوس قدوس بابرکت یسوع کے نام سے جو ہے آج کا پیغام ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع یسوع مسیح کے دکھ، اس کی مصلوبیت کے آخری 12 گھنٹے ہیں۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صلیب پر ہمارے یسوع مسیح کو شاید اتنے دکھ نہیں ملے جتنے فلموں میں جو ہے وہ دکھائے دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے پیشن آف کرائسٹ دیکھی ہوگی۔ سچ تو یہ کہ یہ فلم پیشن آف کرائسٹ میں بھی بہت کم تکلیفیں دکھائی گئیں۔ یہودیوں کا جو فلم ساز میل گبسن تھا، اس کے اوپر شدید دباؤ تھا کہ وہ پیشن آف کرائسٹ میں اس فلم میں مسیح کے اوپر زیادہ اذیتیں وہ نہ دکھائے۔ وہ اتنا ہی دکھا پایا جتنا اس پریشر کے نتیجے میں اسے دکھانا اس کے لیے ممکن تھا۔ ہم آج یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ جو قیمت ہماری ادا ہوئی وہ کس قدر مشکل اور ناممکن تھی، اور کیوں یسوع مسیح ہی کو اس فدیہ کے لیے چنا گیا۔ اس نے یہ سب کچھ میرے لیے، آپ کے لیے سہا۔ تاریخ میں جس شے کو دکھ، مصیبت، تکلیف یا اذیت کہا جاتا ہے، وہ سب یسوع مسیح پر صلیب پر آزمایا گیا۔ وہ معصوم تھا اور اس نے میری اور آپ کی جگہ فدیہ دیا اور گنہگاروں کے لیے فضل کا دروازہ کھول دیا۔ ہمارے چھٹکارے اور نجات کے لیے جو اذیت، سزا اور درد یسوع مسیح نے صلیب پر برداشت کیا، اس کے لیے تو الفاظ نہیں ملتے جو اس دکھ کی درست ترجمانی کر سکیں۔ آج ہم جب صلیب کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی بنیادی اکائی ہے۔ لیکن اگر ہم اس دور کو یاد کریں تو رومی حکومت نے اسے خوف اور دہشت کی علامت بنا کر رکھا ہوا تھا۔ صلیبی موت مرنے والے مجرموں کے خاندانوں کو شہر بدر کر دیا جاتا تھا۔ ان کے خاندان نفرت کا شکار ہو جاتے تھے۔ یہ صرف ایک شخص کی موت نہیں بلکہ پورے خاندان کی موت وہ بن جاتی تھی۔ صلیب دینے کے اور صلیب بھی کئی قسموں کی تھیں، لیکن یسوع مسیح کو جس صلیب پر لٹکایا گیا وہ ٹی شکل کی تھی۔ پوری صلیب اٹھا کے لے جانا ممکن نہیں ہوتا تھا، اس لیے صلیب کا ایک حصہ پہلے ہی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا اور دوسرا حصہ مجرم کندھوں پر اٹھا کے شہر سے باہر لے جاتا تھا، اور اس کا وزن تقریباً 220 کلو گرام ہوتا تھا۔ ایک حصہ صلیب کا زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا جہاں پہ اسے صلیب دی جانی ہوتی تھی، اور دوسرا حصہ وہ جو مجرم ہے جس کو صلیب دی جانی ہے، اس نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جانا ہوتا تھا۔ اور مسیح کو جو صلیب دی گئی وہ ٹی شکل کی ہے، اور وہ حصہ جو مسیح کو اپنے جسم پر اٹھانا تھا، میرے اور آپ کی خاطر مصلوب ہونا تھا، اس کا تقریباً وزن 220 کلو گرام تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری صلیب کے وزن کا وزن کتنا ہوگا۔ ایک عجیب غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شاید کیل یسوع مسیح کے ہاتھوں میں ٹھونکے گئے تھے۔ آپ تصویروں میں دیکھتے ہوں گے کہ اس کے ہاتھوں میں وہ کیل ہیں، لیکن رومی حکومت کے ریکارڈ کے مطابق کیل کوہنی اور کلائی کے درمیان لگائے جاتے تھے۔ رومی حکومت کلائی کو بھی ہاتھ کا حصہ ہی سمجھتے تھے، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی الگ لفظ نہیں تھا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ایک انسان اپنا پورا وزن اٹھا سکتا ہے۔ یہ کلائی اور کوہنی کے درمیانی حصہ ہے۔ صلیب کے اوپر ایک کتبہ لگا دیا جاتا تھا جس پر مجرم کے بارے میں تمام معلومات لکھی جاتی تھیں۔ تماشبین، سپاہی، گورنمنٹ کے لوگ، مجرم کے دوست، خاندان والے، سب لوگ سڑک کنارے کھڑے ہو کر دور سے یہ تماشا دیکھتے تھے تاکہ لوگ
جرم سے عبرت حاصل کریں، اس مجرم کو لعن طعن کریں۔ رومی حکومت سختی سے اس پر عمل کرواتی تھی۔ صلیب پر بڑی بے دردی کے ساتھ مجرم کو پھینکا جاتا تھا اور اسے کیلوں سے جڑ دیا جاتا تھا اور رسیوں کی مدد سے صلیب کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تھا، اور مجرم کا سر بڑی بے دردی سے کیلوں کے ساتھ ہلکورے لیتا رہتا تھا۔ اور یہ اذیتناک ناقابل برداشت ہوتی تھی۔ پھر صلیب کو سیدھا کھڑا کر دیا جاتا تھا اور مجرم کو اپنے وزن پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسی سے یسوع مسیح کے صلیبی دکھوں کا آغاز ہوتا ہے اور ہمارے لیے خدا کے فضل کی ابتدا ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کی اذیت اور دکھ کا آغاز تو گتسمنی کے باغ میں ہی ہو گیا تھا، جہاں دعا کے دوران اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا۔ پسینہ، خون کی بوندیں، کلام بتاتا ہے کہ بن کر ٹپکتا ہے۔ یہ عمل شاذ و نادر ہی ہوتا ہے جب انتہائی دکھ، درد، اذیت، جذبات اور نفسیاتی طور پر انسان اس قدر شدید تکلیف کا شکار ہوتا ہے تو اس کی جو وینز ہیں، جو پورے جسم میں خون کی سپلائی کرتی ہیں، جو پورے جسم میں خون کو لے کر چلتی ہیں، اس تکلیف، اس اذیت، اس دکھ اور نفسیاتی جب انسان اس کا شکار ہوتا ہے، اس تکلیف کا، تو وہ پھٹ جاتی ہیں اور پسینے میں شامل ہو کر وہ جب پسینہ ٹپکتا ہے تو وہ خونی پسینہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ ہمارے نجات دہندہ اپنی بلاہٹ اور الہی منصوبہ سے اس دکھ، درد، تکلیف اور اذیت کی وجہ سے فرار اختیار نہیں کر رہے تھے، بلکہ خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ وہ انہیں اس جسمانی تکلیف سے اگر کوئی اور راستہ ممکن ہے تو ہو، نہیں تو جیسا لکھا ہے ویسا ہی ہو۔ بنی نوع انسان کو بچانے کی خاطر میرے اور آپ کے مسیحا کو اس درد اور تکلیف کا سامنا کرنا تھا۔ اس سے صلیب دی جانی تھی۔ رات کے درمیانی حصے میں یسوع مسیح کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر بہنے لگا تھا۔ اس کے شاگردوں کو اس خوفناک تشدد اور دہشت کا بالکل اندازہ بھی نہیں ہوا تھا اور وہ سکون سے سو رہے تھے۔ پھر وہاں کلام آپ کو بتاتا ہے کہ یہودا اسکریوتی قوم کے بزرگوں، سردار کہنے اور رومیوں سپاہیوں کے ساتھ آ پہنچتا ہے۔ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ گرفتاری پہلے کی گئی اور الزامات بعد میں ڈھونڈے گئے، اور جو الزامات لگائے گئے وہ بھی جھوٹے ثابت ہوئے۔ یہودا اسکریوتی کا بوسہ اور مذہبی لوگوں کا یسوع مسیح کا سر عام مذاق اڑانا کسی بھی طور انسانی رویے سے بالاتر ہے۔ دنیا کی کوئی عدالت رات کو نہیں لگائی جاتی، کیونکہ رات کی تاریکی میں انصاف ممکن نہیں ہوتا۔ یسوع مسیح کے لیے عدالتوں کے دروازے رات کو کھول دیے گئے،
رومی حکومت کو نہ کوئی ڈر، نہ خوف، نہ انہیں اس چیز کی شرم تھی کہ وہ قانون کی پامالی کر رہے ہیں۔ صبح ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے، اس کے منہ پر تھوکا جاتا ہے، اسے ٹھٹھوں میں اڑایا جاتا ہے، اس کا مذاق کیا جاتا ہے، اسے مارا جاتا ہے، اور صبح کے وقت اسے صدر دالل لے جایا جاتا ہے۔ یسوع مسیح تھکن سے چور اور رات بھر کے سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ سپاہی اسے مارتے ہیں، اس کے ساتھ کھیل تماشا کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم مسیح ہے تو بتا تجھے کس نے مارا۔ پلاطس کی عدالت میں اس پر کئی الزامات لگائے گئے، لیکن ان الزامات پر اتفاق نہیں ہوتا۔ بالآخر انہوں نے اس پر الزام لگایا کہ یہ خود کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ پلاطس نے اسے بے قصور پا کر ہیرودیس کے پاس بھیج دیا۔ پلاطس قانون کے مطابق جب اس کے اندر کوئی جرم نہیں پاتا تو اسے رہا بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ یہودیوں سے ڈرتا ہے، اسے اپنی کرسی کی فکر ہے۔ کوڑے مارنے کا عمل بہت ہی تشدد انگیز ہوتا تھا۔ اس میں انہوں نے یسوع کے تمام کپڑے اتار دیے۔ اگر آپ کوڑے کو اسٹڈی کریں، اس کوڑے کے آخری سرے پر سگے گا چھوٹے چھوٹے گیند، چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اور چھوٹے چھوٹے پتھر باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ کوڑے ٹانگوں پر، کندھوں پر، کمر پر برسائے جاتے تھے، اور جب انہیں واپس کھینچا جاتا تھا تو یہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی اپنے ساتھ کھینچ لاتے تھے۔ یہ اس گوشت کو ادھیڑ دیتے تھے۔ یہ کوڑے جب برسائے جاتے تھے تو وہ سوجن کا باعث بنتے تھے، وہ گوشت کو پھاڑ دیتے تھے، وہ گوشت کے نیچے جو وینز ہوتی ہیں، جو بلڈ لائنز ہوتی ہیں، جو بلڈ سپلائی کے لیے ہوتی ہیں، وہ پھٹ جاتی تھیں۔ سپاہی یہ کوڑے لگاتار برساتے تھے تاکہ زخم اور گہرے ہو جائیں۔ یہ گہرا صدمہ ناقابل برداشت ہوتا تھا، یہ جلد کو کاٹ دیتا تھا، یہ وینز کو وہ بریک کر دیتا تھا۔ گوشت جب ادھڑ جاتا تھا تو پسلیاں تک نظر آ سکتی تھیں۔ یہ کوڑے مارنے والے کوئی عام معمولی لوگ نہیں ہوتے تھے، یہ نہایت ہی ٹرینڈ لوگ ہوتے تھے۔ یہ اتنے ماہر ہوتے تھے کہ وہ کوڑا مارتے تھے، لیکن وہ اس کا خیال انہیں ہوتا تھا کہ ان کا کوڑا پھیپھڑوں کو نقصان نہ پہنچا سکے، تاکہ مجرم بغیر سلیب چڑھے مر نہ جائے۔ اور جب مجرم قریب المرگ ہو جاتا تھا اس کوڑوں کے تشدد کی وجہ سے، تو اس سے سلیب اٹھوا کر مصلوبیت کی جگہ پہ لے جایا جاتا تھا۔ تشدد، اذیت، دکھ سہنے کے بعد یسوع مسیح
تقریباً نیم بہوش ہو گئے تھے۔ ان کی جلد کپڑوں کے چیتھڑوں کی مانند لٹک رہی تھی اور رومی سپاہی دستور کے موافق یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی سلیب اٹھا کر چلیں۔ کانٹوں کا تاج جو انہیں پہنایا گیا، اس کی وجہ سے مسلسل ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ راستے میں آہستہ چلنے کی وجہ سے اس اذیت ناک تشدد کے باعث جب وہ آہستہ چلتے تو انہیں کوڑے مارے جاتے۔ خون بہنے کی وجہ سے، سوجن کی وجہ سے، دکھ اور اذیت سہنے کی وجہ سے یسوع مسیح کا چہرہ ناقابل پہچان ہو گیا تھا۔ صلیب کے وزن کی وجہ سے پورے راستے میں یسوع مسیح کا خون بہتا جا رہا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ یسوع نے سلیب نہیں اٹھائی جا سکتی، تو انہوں نے شمعون کرینی کو بیگار میں پکڑ کر اس نے یسوع مسیح کی سلیب اٹھائی۔ اپنی منسٹری کے دوران میرے اور آپ کا خداوند میلوں سفر طے کرتا تھا پیدل، لیکن مصلوبیت کے ان دنوں، اس وقت میں، اس گھڑی میں، اس اذیت ناک پرتشدد وقت میں ان سے 1950 فٹ کا فاصلہ بھی طے نہیں ہو پا رہا تھا۔ مصلوبیت کی جگہ پر جو کیل یسوع کو ٹھونکے گئے وہ تقریباً 5 سے 7 انچ لمبے اور تقریباً 4.25 سینٹی میٹر چوڑے تھے۔ یہ آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے ریل کی پٹری میں لگے ہوئے کیل ہوتے ہیں۔ اس کے سلیب کو کھڑا کر کے اس کے اوپر کتبہ لگا دیا گیا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ سلیب پہ انسان کی جان پیاس یا خون بہنے کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، بلکہ دم گھٹنے کی وجہ سے ہوتی تھی۔ رومی حکومت پیٹھ کے پیچھے ایک چھوٹی سی سیٹ بناتے تھے۔ یہ جگہ دیکھنے میں ایسی لگتی تھی جیسے مجرم کو آرام دیا گیا ہو، لیکن یہ ظلم کی انتہا ہوتی تھی۔ جب مصلوب شخص سانس لینے کی کوشش کرتا تھا تو وہ سیٹ کے اوپر نیچے ہوتا تھا اور اس کے تمام زخم تازہ ہو جاتے تھے اور خون رستا رہتا تھا۔ پھیپھڑے سانس کو اپنے اندر آنے نہیں دیتے تھے اور اس طرح انسان دم گھٹنے سے مر جاتا تھا۔ جب یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، تو سپاہیوں نے یسوع مسیح کو پرانی اور بدبودار شراب پوسکا پینے کے لیے دی تاکہ وہ بے ہوش ہو جائے اور اسے مرنے میں آسانی ہو، لیکن یسوع مسیح نے چاہ کر پینا نہ چاہا۔ یسوع مسیح تقریباً سلیب پر 3 گھنٹے رہتے ہیں اور وہ اپنی جان دے دیتے ہیں۔ اتنی جلدی جان دینے پر سپاہی بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ یسوع مسیح نے سلیب پر فدیہ دے کر بنی نوع انسان کو نجات دے دی۔ اس نے آسمانی باپ کی فرمانبرداری کی، دکھ سہا، موت حتیٰ کہ صلیبی موت کو گوارا کیا تاکہ انسان کی صلح خدا کے ساتھ کروا سکے۔ میرا اور آپ کا خدا، میرا اور آپ کا منجی میرے اور آپ کے گناہ کے لیے مصلوب ہوتا ہے۔ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے
کیا آج ہم اس کے حکم کے فرمانبردار ہیں؟ متی رسول کی انجیل 20 باب 28 باب متی رسول کی انجیل 28 باب اس کی 18 سے 20 آیت کا ہم مطالعہ کریں تو کلام ہمیں بتاتا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ کیا ہم اپنے مسیح خداوند کے حکم کے فرمانبردار ہیں، یا ہم اپنے ہی آسائشوں کے لیے اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں؟ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو میں بتاتا چلوں، کیونکہ کروسیفکشن کی جو ہم ایک اور قسط کریں گے، اس میں مزید تفصیل جو انسی ہے وہ بیان کریں گے۔ یسوع مسیح کو صبح تقریباً صلیب دی جاتی ہے، اور جب اس کی مسیح خداوند اپنی روح خدا باپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو سپاہی حیران ہوتے ہیں، اور یوحنا 19 باب اس کی 34 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھید دی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہہ نکلا۔ بہت سارے غیر مسیحی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ کا مسیح صلیب پہ جان دے چکا تھا تو جب یہ چھیدا گیا ہے، اس کی پسلی میں چھید کیا گیا، تو پانی اور خون نہیں بہنا چاہیے تھا۔ سائنس اس کو پروف کرتی ہے، میڈیکل سائنس کے لحاظ سے اسے کارڈیک ٹیمپونیڈ کہتے ہیں۔ یہ تب رونما ہوتا ہے جب ایک شخص بہت ہی زیادہ نفسیاتی دباؤ میں ہوتا ہے، اور دل کی جو شریانوں کے قریب جو وینز ہوتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، اور یہ پھٹ کر اپنے اندر بہت سا جو ہے لیکوڈ جمع کر لیتی ہیں، یا آپ ایسا سمجھ لیں جیسے ایک پلاسٹک کی بیگ میں پانی اور خون جمع ہو گیا۔ اسے پیریکارڈیم کہتے ہیں۔ اس سپاہی نے جب یسوع کی پسلی چھیدی تو یہ جو تھیلی جو پیریکارڈیم کہلاتی ہے یہ پھٹ جاتی ہے، اور فی الفور اس کے اندر وہ جو لیکوڈ ہے جو خون اور پانی کی صورت میں جمع ہو چکا ہے وہ بہہ نکلتا ہے۔ تو میڈیکل سائنس آج جو کلام نے کہا، اور مسیح خداوند خود جو ہے لوکا 23:46 میں فرماتا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر کلام بتاتا ہے کہ مسیح نے دم دے دیا۔ تو اور اسی طرح خداوند کی موت کا اظہار پہلا کرنتھیوں 11 جو ہے 26 میں بھی آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو۔ تو وہ لوگ جو کہ مسیح کی قربانی کو ضائع کرنا چاہتے ہیں،
کیونکہ ان کے لیے مسیح نے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ان کے گناہ جو ہے وہ مسیح نے قربان ہو کے نہیں دھوئے۔ میں اور آپ خوش قسمت ہیں جو مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے لیے ہمارا خداوند مصلوب ہوتا ہے، ہمارا خداوند بے پناہ دکھ سہتا ہے، صلیبی موت گوارا کرتا ہے، اور ہم اس کے مار کھانے سے نجات پاتے ہیں۔ اور نہ صرف تاریخ، نہ صرف ریلیجن، بلکہ سائنس بھی جو ہے آج اس کو پروو کرتی ہے کہ میرا اور آپ کا خداوند واقعتاً صلیب پہ جو ہے مصلوب ہوتا ہے، اور اس کے مصلوب ہونے سے میں اور آپ نجات پاتے ہیں۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔